بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ جی گزشتہ دنوں ایف بی آر نے ایک سرکولر جاری کیا تھا جس میں کچھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو سفر کے دوران جو سامان لانے کا ایک ایشو بنا، جو بھی لوگ بیرون ملک جاتے ہیں دیکھیں جی وہ کوئی سال بعد واپس مڑتا ہے، کوئی 2 سال بعد، وہاں محنت مزدوری کر کے اپنے پیاروں کے لیے، گھر کے لیے وہ موبائل اور دیگر سامان لے کر آتے ہیں۔ تو ان کی یہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، فیملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک موبائل تو دیکھیں نا جی، آج ہر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس بھی ایک سے زیادہ موبائل اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس نے جب واپس آنا ہوتا ہے اپنے فیملی کے لیے، وائف کے لیے، بہن بھائیوں، ماں باپ، دوستوں کے لیے وہ موبائل یا دیگر تحفے تحائف لاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کا میڈیا کے اوپر بڑا شور ہوا تھا، اس کی میں بڑی آواز اٹھائی تھی، میں نے بھی ویڈیو کی، دیگر لوگوں نے بھی، اور اوورسیز نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی بڑی۔ تو وہ اس کے اوپر ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کو جو ہے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا ہے گورنمنٹ نے، اور ایف بی آر نے بیک فوٹ پہ گئے، اور اس میں جو انہوں نے ابہام پیدا کیا تھا، جو ایک غلط فہمی پیدا کی تھی، وہ بالآخر اجاگر کرنے پر اب یہ مجبور ہوئے ہیں کہ اس کو واپس لیا۔ یہ اس کی وضاحت جو ہے یہ آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس کو تھوڑا سا میں ریڈ بھی کر دیتا ہوں، اور جو ایف پی آر کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی جا کر اس کا سکرین شاٹ بھی لیا ہے میں نے، وہ بھی آخر میں دکھا دوں گا، لیکن اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے، یعنی وہ تھوڑا سا یہاں سے پڑھا نہیں جاتا۔ تو اس طرح یہ ایک جو ہے اس کی جو سکرین شاٹ ہے جو پڑھا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ریڈ کر دیتے ہیں کہ ایف بی آر پریس ریلیز دسمبر 2024، یہ ایف بی آر نے 6 دسمبر 2024 کو ایس آر او جاری کیا تھا 2024 کو، اور یہ ایس آر او نمبر ہے 2024 کا 2028، جس میں جو بیگیج رولز سے متعلق ایس آر او 2006 اس کا جو رول 1666 مورخہ 28 جون 2006 میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں، ان کی تجویز دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک غلط تاثر پیدا ہوا کہ پرسنل بیگیج جو ہیں ان کی جو حد ہے وہ 1200 امریکی ڈالر تک مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ غلط فہمی ملک کے مختلف ذرائع ابلاغ میں گردش کر رہی ہے۔ یہ چونکہ یہ جو ایک تحریر تھی ان سی، اس سے یہ جو ہے نا وہ یہ پیدا ہو گیا تھا یہ تاثر، ٹھیک ہے جی، اور ان کی جو ورڈنگ ہے وہ اسی قسم کی تھی، تو اس لیے یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے بھی ویڈیو کی اور لوگوں نے بھی کی، اور یہ تاثر پیدا ہوا کیونکہ اس سے یہ مسائل آنے شروع ہو جانے تھے، کیونکہ ایئرپورٹس کے اوپر جو لوگ ہیں وہ تو آلریڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آئے، تو یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ نوٹیفیکیشن میں بیگیج رول 2006 میں دی گئی اصطلاح تجارتی مقدار کو اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ سامان جو بظاہر تجارتی مقاصد جو مالی فائدے کے لیے لایا گیا ہو، اس کی حد 1200 امریکی ڈالر مقرر کی جائے۔ اس مسودے میں تجویز کی گئی ترمیم کا مقصد بیگیج کی سہولت کے غلط استعمال کو روکنا ہے، تاہم جیسا کہ نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ 1200 امریکی ڈالر کی یہ حد کسی مسافر کے ذاتی استعمال یا تحفے میں لائی گئی اشیاء پر لاگو نہیں۔ اب یہ تھا نا کہ اس سے یہ تاثر چلا گیا تھا کہ یہ جو ذاتی سامان لوگ لاتے ہیں اپنے پرسنل یوز کے لیے، اپنے رشتہ داروں اور فیملی کے لیے، ان کے اوپر یہ لاگو ہو گیا، تو یہ انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ اس لیے وضاحت کی جاتی ہے کہ نوٹیفیکیشن میں مذکورہ 1200 امریکی ڈالر کی حد ذاتی استعمال پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس تاثر کو سختی سے مسترد کیا جاتا ہے کہ کسٹمز 1200 امریکی ڈالر سے
زیادہ مالیت کے ذاتی سامان کو ضبط کرے گا۔ یعنی اس میں یہ تھا کہ جو اس سے زائد چیزیں ہوں گی وہ ضبط ہو جائیں گی، جیسا کہ موبائل اگر ایک سے زائد ہوا یا 1200 امریکی ڈالر سے زائد کی اشیاء ہوئیں تو ان کو جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ چونکہ اس نوٹیفیکیشن کو عوامی سطح پر خصوصاً سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر غلط سمجھا گیا، اس لیے مزید الجھن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مسودہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ اب انہوں نے ایک تو اس کی وضاحت کر دی، پھر انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا۔ اب دیکھیں نا، یہ کیا تھا؟ یہ میڈیا کا پریشر تھا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھنے والی آواز تھی، یہ اوورسیز کا پریشر تھا جو اس کو جو ہے ایف بی آر اور حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئی اور ان کو یہ جو نوٹیفیکیشن ہی واپس لینا پڑا۔ دیکھیں جی، یہ جو نوٹیفیکیشن تھا یہ غلط فہمی پر مبنی، اس کو سمجھا نہیں گیا، بلکہ یہ اس کی جو حیت ہے، اس کو جو بنانے والے ہیں، اس کو جو انہوں نے اس کو صحیح واضح نہیں کیا۔ اگرچہ میں نہیں کہتا کہ ان کی نیت کچھ ایسی تھی کہ وہ کسی کے پرسنل لگیج کے اوپر بھی کوئی ایسا چیک لگانا چاہتے تھے۔ اگر انہوں نے یہی مقصد جو ابھی اس میں بتایا ہے، ان کا مقصد ریشنل بیہائنڈ یہ تھی، تب بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ لیٹر اور نوٹیفیکیشن بنانے والے لوگوں کی نااہلی ہے، ان کو صحیح الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے تاکہ اس کا جو مقصد ہے اس کو جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہی سمجھا جائے، نہ کہ اس سے جو مطلب لیے گئے ہیں یہ بنایا جا سکے۔ حالانکہ جو مطلب لیے گئے ہیں وہ اس کی ورڈنگ سے ہی لیے گئے ہیں۔ یہ اس کا جو اسکرین شاٹ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر بھی میں نے لیا ایف بی آر کی، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ زیادہ پڑھا نہیں جاتا تھا تو وہاں دوسرے جو پہلے والا اسکرین شاٹ کا وہ اسی کا لب لباب ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ والا نوٹیفیکیشن اس کو واپس لے لیا گیا ہے، اس کی ویب سائٹ اپنی کے اوپر انہوں نے یہ جو ہے وضاحت کر دی ہے۔